تھا. بھارت جو خطے میں امن و سلامتی کا دشمن بنا ہوا ہے اس وقت اور مدعی کی انتہا پسندانہ فاشسٹ سوچ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوئی بھی ہے. بھارت کے تمام ہمسایہ ممالک اب بھارت کے اس غاصبانہ رویے کے خلاف بھڑک اٹھے ہیں، جس کے بعد مودی کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل چکا. چین نے بھارت کو لداخ کے بارڈر پر وہ سبق سکھایا ہے کہ مودی کا آگ اگلنے والے میڈیا کی توپیں جو ہیں وہ کافی خاموش نظر آ رہی ہیں اس وقت. چین نے بھارت کے فوجیوں کو نہ صرف قید کیا ہے بلکہ ان کی دھلائی بھی کافی کی ہے. یہ دنیا میں پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ بجائے بھارتی فوج کے کوئی جواب دے وہ چین کے اس رویے پر ہتھیار پھینک کر بینرز اٹھائے نعرے بازی کر رہے ہیں، جس پر بھارتی فوج کی جگ ہسائی خوب ہو رہی ہے. سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ طاقت، غرور اور گھمنڈ آخر گیا کہاں جس کے دعوے بار بار مودی اور اس کی جماعت کے فاشسٹ اہلکار عام طور پر کیا کرتے تھے. چین اور نیپال کے سرحدی تنازعات میں مار کھانے کے بعد مودی ہمیشہ پاکستان کی نفرت پر سیاست کرتا ہے. وہ پاکستان کی سرحد پر کوئی ڈرامہ رچا سکتا ہے. پچھلے ایک ہفتے میں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے کافی بار جو ہے وہ خبردار کیا، اس خطرے سے آگاہ کیا ہے. 2 روز قبل چین کے صدر فوج کو کسی بھی بڑے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا پیغام دیا، جس کے بعد دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی اس تنازع پر تشویش کا اظہار کر چکی ہیں. صدر ٹرمپ نے ایک ثالثی کی پیشکش چین اور بھارت کے مابین بھی کیا. ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے وہ پاکستان اور بھارت کے مابین بھی کر چکے ہیں. خطے کا امن اس وقت بڑے خطرے سے دوچار ہوا ہے. بھارت کے عزائم آخر ہیں کیا اور آئندہ خطے میں سرحدی کشیدگی کس قدر بڑھ سکتی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر بین الاقوامی امور اور تجزیہ کار حامد خان المشرقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ حامد خان المشرقی صاحب. یہ جو تنازع اس وقت اٹھا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائے گا کہ یہ بہت ایک لمبا عرصہ ہے جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ LAC جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کے اوپر اس طرح کی جو تمام جھڑپ ہمیں نظر آئی ہے جس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیونکہ فوجیں تو دونوں طرف کی تیار ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرف جائیں گے معاملات؟ بہت شکریہ عائشہ. بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے ابھی اس میں شروع میں کہا ہے کہ جو ہٹلر کی جو نازی، اس کے مودی کے جو ہٹلر اور نازی سے متاثرہ نظریات ہیں اور اس کے بعد جو یہ ہندوتوا کی فاشزم پالیسی کو اپنانا چاہ رہا ہے، اس جنونیت نے بھارت کے 1.25 ارب عوام کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر پوری دنیا میں ہندوستان کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ خود مودی کی حکومت اور خود BJP کی سرکار سے ہے. 1.25 ارب بھارتیوں کا وجود خطرے میں ہے. اور ایک بات اور میں کہوں گا عائشہ کہ دیکھیے سی پیک اور ون بیلٹ ون روٹ کی دشمنی میں اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش میں بھارت جنونیت کی حد تک، پاگل پن کی حد تک کچھ بھی کرنے کو تیار نظر آ رہا ہے. اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس بار چائنا اس کا مقابلہ چائنا سے ہو رہا ہے. چائنا اس کو منہ توڑ جواب دے گا. ہم نے دیکھا کہ سکم اور لداخ میں چائنا نے، چین کے فوجیوں نے کیا کیا. یہ ہم پاکستان کی طرح نہیں تھے کہ ان کو چائے پلا کے تو اس کو ہم واپس بھیج دیتے. انہوں نے ان کے فوجیوں کو مارا، پیٹا. اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ سمجھیں کہ یہ جب انہوں نے کشمیر میں آرٹیکل 370A اور 35A ریووک کیا، یعنی اس کو منسوخ کیا، تو خود بخود چائنا کو پورا قانونی جواز مل گیا ہے لداخ اور سکم پر قبضہ کرنے کا، اس پر اپنا کنٹرول کرنے کا. اور وہی چین نے کیا ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں عائشہ، سب سے اہم، پاکستان کی جو سرحدی صورتحال ہے، آپ نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول پہ کس طرح بھارت چھیڑخانی کرتا رہتا ہے. تو اس بار چین نے ایک جواب دیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر اگر کچھ بھی چھیڑخانی کی جائے گی مزید تو اس کا جواب لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC کے اوپر بھی دیا جائے گا. چائنا پاکستان کا دوست ہے، چائنا پاکستان کے ساتھ ہے. اور اسی طرح اس جنگ میں، اس لداخ کے مسئلے میں، سکم کے مسئلے میں پاکستانی قوم، پاکستانی افواج چائنا کے ساتھ ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے مودی کو. مودی کو سمجھ آ جانا چاہیے. اور دوسری جانب جو ابھی آپ نے پوائنٹ اٹھایا، آپ دیکھیں کہ نیپال کے ساتھ، نیپال کو نا اپنی طفیلی ریاست سمجھتے رہے پچھلے 7 سالوں. نیپال کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، چین کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، افغانستان میں وہ کاروائیاں کریں. مجھے بتائے گا کہ کسی ایک ملک کو اس خطے کا پورا امن تباہ کرنے کی اجازت کس طرح سے دی جاتی ہے؟ یہی اہم بات ہے کہ اس ایک ملک جو پورے خطے کا امن تباہ کرنے کو تلا ہوا ہے، اس کے دائیں طرف چائنا ہے، ادھر پاکستان ہے. اتنی ایٹمی طاقتیں ایک چھوٹے سے خطے میں ہیں. اور ایک مودی کی جنونیت جو ہے وہ اس کی اپنی 1.25 ارب عوام کے وجود کو خطرے میں ڈال رہی ہے. وقت آ گیا ہے کہ جو ہندوستان کے جو عوام ہیں وہ بھی اب مودی سرکار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور وہ آنکھیں کھولیں کہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں اس کے اوپر اس کو جواب دینا پڑے گا. کشمیر کا مسئلہ مودی سرکار کو اب اس
حل کرنا پڑے گا اور اس کا حل واحد ہے وہ کشمیر کی آزادی ہے. اور ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جب لداخ اس کا مقصد کیا تھا کہ جی کسی طرح بھی سی پیک کو سبوتاژ کیا جائے. سی پیک کے اوپر چائنا کیونکہ انڈیا کو بہت کھٹکتا ہے سی پیک ایسے, اور جب ون بیلٹ ون روٹ آتا ہے تو وہ نیپال کے رستے آتا ہے تو کبھی ادھر سڑک گزار رہا ہے, اور اس لیے نیپال کے گورکھا فوجیوں کو بھی اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اور شاید بھارت کی فرسٹریشن کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ سی پیک ہی ہے, جس کی وجہ سے وہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چائنا کے ساتھ اس تنازع میں بھی ہے. لیکن یقیناً جس طرح کہ حامد صاحب نے بھی کہا کہ یہ یاد رکھنا پڑے گا بھارت کو کس دفعہ مقابلہ ہے جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے, اور وہاں پر ٹریلر جو ہے وہ چین دکھا بھی چکا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی شو کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے.